ایمان کا دروازہ ہے. جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے اثرات دل میں جاتے ہیں. اگر آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھیں گے دل میں نور جائے گا. اگر آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھیں گے دل میں نور جائے گا. اگر آنکھوں سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں گے دل میں نور جائے گا. اللہ والوں کے چہرے کو دیکھیں گے دل میں نور جائے گا. اور اگر آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھیں گے دل کے اندر ظلمت جائے گی. اگر آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں گے جس کو شریعت نے منع کیا تو دل کے اندر ظلمت جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے شٹر کو بہت کوئک ایکٹنگ بنایا ہے. پلک چھپکنا ایک مثال بن جاتی ہے جی کہ بہت جلدی میں یہ کام ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ پلک چھپکنے میں تھوڑی دیر کر دیتے کہ یہ دیر وقت تو ہم کہتے او یا اللہ میں تو آنکھ بجانا چاہتا تھا, آنکھ بجاتے بجاتے نظر پڑ گئی. نہیں, یہ ایسا کوئی ٹائم ہے تم دل میں عہد ارادہ کرو بچنے کا, فوراً آنکھ بند. اور یہ دن میں ہزاروں دفعہ پلک چھپکتی ہے اور تھکتی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا کہ انسان کہے جی کہ میری پلکیں تھک گئی ہیں اب تو میں ان کو موو نہیں کر سکتا. ہزاروں دفعہ ایک دن میں موو کرنے کے بعد بھی پلک تھکتی نہیں. اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. تو ہم اپنی آنکھوں کو پہ کنٹرول رکھیں, اس کو غیر محرم سے بچائیں. ایک ہوتا ہے فزیکلی غیر محرم سے بچانا, ایک ہوتا ہے تصاویر نہ دیکھنا, اور ایک مصیبت ہے انٹرنیٹ کی. اس کے اوپر بھی غیر محرم کی اتنی گندگی ہے کہ جو بندہ اس چکر میں پھنس جاتا ہے وہ دوسرا انسان کے دل کا راستہ وہ ہے انسان کے کام. جو کام سنتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. اگر کام سے اللہ کا قرآن سنیں گے دل پہ اثر ہوگا, نعت سنیں گے دل پہ اثر ہوگا, نصیحت کی بات سنیں گے دل کے اوپر اس کا اچھا اثر ہوگا. اور اگر اس کان سے ہم گانے سنیں, میوزک سنیں, غیبت سنیں تو دل کے اندر ظلمت جائے گی. اب یہ بندے پہ منع. پھر تیسری چیز انسان کی زبان. زبان سے جو انسان بولتا ہے اس کا اثر دل پہ جاتا ہے. اگر انسان قرآن پڑھے گا دل پر اثر جائے گا. اگر انسان دین کی دعوت کا کام کرے گا تو دعوت کے اثرات دل پر جائیں گے. نیکی کی بات آپ کریں گے دل پر نیکی کا اثر ہوگا. اور اگر اسی زبان سے غیبت کریں گے, چغلی کریں گے, گالی نکالیں گے, اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے تو اس کا اثر پورا دل کے اندر جائے گا. تو زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ بڑا اہم ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, کہ زبان کا سائز تو چھوٹا ہے لیکن اس زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے موٹے ہوتے ہیں. شرک اسی زبان سے ہوتا ہے, کفر اسی زبان سے ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو اسی زبان سے ہوتے ہیں. حضرت کو صدیق ابو بکر صدیق لانو اپنی زبان کو کھینچتے تھے پکڑ کے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے, تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر لینا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو, پہلے سوچو پھر اس کے بعد بولو. اور ہم تو بولنے کے بعد ہی نہیں سوچتے کہ کیا بول رہے تھے, دھیان ہی دیتے اس کی طرف. تو انسان کے دل کے جو راستے ہیں, ان پٹس ہیں, ایک آنکھ ہے, ایک کان ہے, ایک زبان ہے, اور چوتھا انسان کا دماغ. دماغ میں جو ہم سوچتے ہیں اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں. اگر دماغ میں اچھی بات سوچیں گے تو دل پر اچھا اثر ہوگا, اور اگر دماغ میں الٹی سیدھی باتیں سوچیں گے تو اس کا برا اثر ہوگا. اور آج یہ گناہ عام ہے. انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور فینٹیسیز اپنے زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کر کے لذت لے رہا ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دل پر سب سے زیادہ ظلمت اس وقت آتی ہے جب انسان گناہوں کو یاد کر کے لذت لیتا ہے. اس وقت دل پر سیاہی کچھ بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے دماغ میں برے خیال کو پروسیس نہیں کرنا چاہیے.
شیطان انسان کے دماغ میں برا خیال ڈالتا ہے، اب اس کو پروسیس کرنا یا نہ کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو پروسیس نہیں کرے گا تو برے خیال کے آنے سے اس کا نقصان نہیں ہوگا، اگر اس نے پروسیس کرنا شروع کیا تو پھر اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ برے خیال کا آنا برا نہیں، برے خیال کا آنا برا نہیں، برے خیال کا دل میں لانا اور اس کو دل میں جمانا یہ برا ہے۔ خود سوچ کے برا خیال ذہن میں لانا اور پھر اس کو جمانا یہ چیز بری ہے۔ ورنہ تو بعض اوقات صحابہ کو بھی برے خیال آ جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی مرتبہ ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مر جائیں مگر وہ خیال کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے۔ نبی صاحب نے فرمایا ذالک علامت الایمان، یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ برے خیال کے آنے سے تمہارے دل میں ناگواری ہوتی ہے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے دماغ کو اچھے خیالات کے اندر مصروف رکھنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ دست وقار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ ہر وقت دماغ میں اللہ کی سوچ رکھیں، اللہ کے بارے میں دھیان رکھیں، بس پھر آپ کے نام اعمال میں نیکی آئے گی اور دل نور سے بھر جائے گا۔ تو 4 دروازے ہیں دل کے، آنکھ، کان، زبان اور انسان کا دماغ۔ اب ان دروازوں پہ اگر ہم کنٹرول کر لیں تو ہمارے دل میں نور جا سکتا ہے، ہم اپنے دل میں جانے والی ظلمت کو روک سکتے ہیں۔ مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا اللہ والے، وہ اللہ والے کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، مگر انہوں نے ان دروازوں پہ کنٹرول رکھا ہوتا ہے۔ آنکھ غلط نہیں دیکھتی، زبان جھوٹ نہیں بولتی، کان غلط بات نہیں سنتے، دماغ غلط نہیں سوچتا۔ تو ان کے ان راستوں سے نور ان کے دل میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نور سے بھر جائے، تو یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی منور کروا دیں گے۔